اسلام کی شروعاتی دنوں میں تو پرمپرا کے روپ میں غلامی بھی چلتی تھی، پر آج تو کوئی مسلم غلامی کا سمرتھن نہیں کرے گا. ہمیں پرمپرا کا ٹھیک ہے شابان. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام میں پرمپرا چلی آ رہی تھی، اسلام میں پرمپرا چلی آ رہی تھی، جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ لفظ بہت غلط ہے. اسلام میں پرمپرا تھی ہی نہیں. یہ پرمپرا تو اسلام سے پہلے تھی. اسلام جب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے یا جب نبی بنائے گئے تو یہ غلامی آلریڈی موجود تھی. تو یہ ان کا کہنا کہ مثال کے طور پہ اسلام پہ ایک پرمپرا تھی، بالکل رانگ ہے، بالکل غلط ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ایک پرمپرا پہلے سے موجود تھی، اسلام جب آیا تو اسلام نے اسے دھیرے دھیرے ختم کیا. جی شیخ کفایت. اچھا یہ ایک اور چیز ایک بہت بڑا بلندر کر رہے ہیں، یہ عبادات اور معاملات کو مکس کر رہے ہیں. یعنی ہماری اسلام میں یہ جو دو کیٹیگری ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ایک عبادات ہے اور ایک معاملات ہے. عبادات میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی کبھی بھی. عبادات یہ پرمپرا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز ہوتی ہے، اور وہ چاہے پرمپرا ہو چاہے جو کہہ لے آپ اس کو، وہ اس میں کوئی چینج تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن جو معاملات ہیں وہ عبادات سے الگ ہے. اب یہ جو غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہو، اس طرح سے بہت ساری مثال ہو سکتی ہے. سواریوں کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں معاملات، وہ زمانے کے لحاظ سے کلچر کے لحاظ سے وہ چینج ہوتے رہیں گے. تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ حالات پیش آئیں گے تو اسلام نے کچھ گائیڈ لائن دیا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے. غلاموں کا مسئلہ اگر پھر کبھی آئے تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے. سواریوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو کیسے اس کا کیا رول ہوگا، کیا یہ ساری چیزیں بتائے گی. لیکن وہ پرماننٹ ہمارے لیے ہمارے دین کا حصہ نہیں، وہ سب چیزیں. یہ عبادات جو ہمارے دین کا پرماننٹ ایک حصہ ہے اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو ان کو یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے. ہماری شریعت میں جو فرق ہے، اگر ہماری شریعت کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری شریعت جہاں جہاں فرق رکھتی ہے اس کو بھی ان کو سمجھنا چاہیے. تو جو عبادت کی کیٹیگری ہے، معاملات کی کیٹیگری ہے، یہ دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. عبادت پر بات کرتے ہوئے معاملات کی کیٹیگری سے کوئی ایگزامپل یہ نہیں لا سکتے. بہت ہی امپورٹنٹ رول بتایا. لیٹس ہوپ یہ بات سمجھ